اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہاں تک گفتگو رہی۔ ابھی جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں شیطان نے کس انداز میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا حیلہ اور بہانہ پیش کیا، اس کا تذکرہ ہے اس سلسلے میں کہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس پھسلانے کے لیے، بہلانے کے لیے کیسے پہنچا۔ 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ شیطان کو موقع مل گیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانے کا۔ کیسے ملا اللہ بہتر جانے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے بعد اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کیا، لیکن جنت میں آنا جانا اس کا بند نہیں ہوا تھا، وہ جنت میں آتا جاتا رہتا تھا۔ تو اس طریقے سے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ماں حوا کے پاس گفتگو کرنے لگا۔ تیسرا قول وہ یہ ہے کہ جنت میں اس کا جانا بھی بند ہو گیا۔ جب جنت میں جانا بند ہوا تو اس نے اپنے دوستوں کو بلایا۔ لوگ ہوتے ہیں نا، اچھے کا سپورٹ کرنے والے کم ملتے ہیں، برے کے ساتھی بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان کے سپورٹ میں 2 خوبصورت مخلوق آئی۔ ایک وہ جسے مور کہا جاتا ہے، جو بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتا ہے۔ دوسرا سانپ، یہ بھی بڑا پیارا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ تو شیطان اور ابلیس نے ان دونوں سے بلا کر کے مشورہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے اوپر کیسے قابو پایا جائے۔ تو مور نے مشورہ دیا کہ ٹینشن مت لو، میں جنت سے ان کو دروازے پر کیسے لانا ہے وہ میرا معاملہ ہے، میں لے کر کے آؤں گا۔ سانپ نے کہا اگر ضرورت پڑے گی تو میں منہ میں رکھ کر کے تم کو آدم کے پاس لے کے چلوں گا۔ ابلیس نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گئی بات۔ اب تینوں نے پلان کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے مور حضرت آدم حضرت حوا رضی اللہ علیہما السلام کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رقص کرنے لگا۔ مور ناچنے لگا، اور جب مور ناچتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جلدی وہ ناچتے ہوئے دکھتا نہیں، لیکن بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا میں کوئی اس سے دلیل یہ نہ پیش کرے کہ مور تو جنت میں ناچا ہے، لہذا دنیا میں ناچنا، رقص کرنا جائز ہونا چاہیے، تو بلا شبہ دنیا میں ناچنا بھی حرام ہے، اور ناچنے کے لیے جتنے آلوں کا استعمال ہوتا ہے ہر آلے کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون آئی اور اس نے کہا، ڈھپلی جس کو دف بولتے ہیں، گویوں کے جتنے بھی سامان ہیں سب حرام ہیں سوائے دف کے حضور نے اجازت دی ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ آقا فرمائے المزمار من الشیطان، گانے والے، رقص کرنے والے کے جو بھی سامان ہوتے ہیں، ساز و سامان سب شیطان کی طرف سے ہیں، لیکن آقا نے دف کو نکال کے الگ کر دیا۔ تو وہ عورت آئی اور آنے کے بعد حضور سے عرض کرتی، سرکار میں دف بجانا چاہتی ہوں آپ کی بارگاہ۔ آقا نے اجازت دی، دف بجا رہی، بجاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں دف بجانے لگی، اتنے میں ابو بکر آئے، بیٹھ گئے، دف بجاتی رہی۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر آئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک، مشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ عورت اپنی ڈھپلی کو، دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ حضور نے دیکھا، مسکرا دیے۔ آقا نے فرمایا، اے عمر، تم سے تو شیطان بھاگتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے زمین کے اوپر بھی شیطان حضرت عمر کے فتوے سے بھاگتا ہے، حضرت عمر کے فتوے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جن کی زبان میں اللہ نے حق رکھ دیا ہے۔ تو مور ناچنے لگا جنت کے اندر۔ حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام دیکھنے لگے اور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگا۔
پیچھے ہٹنے لگا، ہٹتے 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 جنت کے دروازے پہ آیا۔ جب جنت کے دروازے پر آیا تو مور کا ناچنا اس کا کام پورا ہو گیا۔ دیکھو ایسی سازشیں رچی جاتی ہیں، جنت سے نکالنے کا منصوبہ بنایا جا رہا، ایسے ہی نمازی کو مسجد سے نکالنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ ایمان والے کے اندر سے ایمان لوٹنے کا بھی منصوبہ ایسے ہی بنایا جاتا ہے۔ اور آتا ہے کوئی باہر کا نہیں ہوتا، بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتا ہے، جیسے مور حسین و جمیل تھا، آیا تھا اپنی اچھائی دکھا کر کے اپنا دیوانہ بنا لیا، سمجھ رہے نا۔ اور بھولا آدمی بڑا بھولا ہوتا ہے، بڑا بھولا ہوتا ہے۔ مور نے شرارت اپنا کام کر دیا، دروازے پہ آ گئے تو اب سانپ، جانتے ہیں سانپ اور مور کا کام کیا تھا؟ حضرت آدم کی خدمت کرنا، ماں حوا کی خدمت کرنا۔ یہ خادم تھے جنت میں ماں حوا کے، حضرت آدم کے، اور خادموں نے شرارت کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے کی سنگت میں رہتے ہوئے اچھا ہو جائے ضروری نہیں ہے انسان، یہ تو اور بات ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں برا بھی آتا ہے اللہ اچھا بنا دیتا ہے، برا بھی آتا ہے اللہ اچھا بنا دیتا ہے، لیکن کچھ مرتد بھی ہوئے، اس لیے مصطفیٰ کے کمال میں خرابی نہیں آئی ہے۔ ان کا ضرب چلنی کی طرح تھا، جیسے چھلنی میں چھید ہوتے ہیں، وہ فیض نہیں لے پاتا، تو ان کا معاملہ ویسا رہا۔ اور جو بالکل ایک دم زبردست سمندر کی طرح جن کا ضرب رہا، وہ مصطفیٰ سے فیض پاتے رہے، مالا مال ہوتے رہے، ہے نا جی۔ تو خادم تھے، موت آیا دروازے پر لے کر کے، خاموش ہو گیا، ناچنا بند، مولانا بند۔ اب کام شروع ہوا سانپ کا، اور کام شروع ہوا شیطان کا۔ شیطان نے کہا اے آدم، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، بہت بڑی مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں نے تم کو سجدہ نہیں کیا، مجھے تمہارے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ اور سنو آدم، تم کو جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم کو یہ جو تمہاری تعظیم ہوئی ہے، تمہارا مقام بلند ہوا ہے، تو تم یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ یہ رہنے والا ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والا، موت تو آئے گی ایک بار۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا موت کیسے آئے گی؟ تو شیطان مر کے بتا رہا ہے، مر کے بتایا کہ اس انداز سے موت آئے گی، روح نکلے گی تو ایسی تکلیف ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا تو پھر بچنے کی کیا ترکیب ہوگی؟ تو کہتا ہے یہ ٹینشن مت لو، میں بتاتا ہوں نا، ملک اللہ وشجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، میں تم کو ہمیشگی کا ایک درخت بتاتا ہوں جس کا پھل کھا لو تم ہمیشہ رہو، اور تمہاری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو کہا کون سا ایسا درخت ہے؟ ہمارے یہاں ہوتے نا بابا لوگ گیڑا بنا دیتے ہیں، بابا لوگ گیڑا بنا دیتے تو ہم لوگ گیڑا بنتے رہتے ہیں، اور وہ برابر بیٹھ کے پیڑا کھاتا رہتا ہے، گیڑا ہم کو بناتا ہے۔ بالکل شیطان نے برگلایا، کہا ایسا درخت بتاتا ہوں پتے کھا لو ہمیشہ زندہ رہو گے، اور بادشاہت بھی تمہاری ہمیشہ باقی رہے گی، ورنہ وقتی طور پہ خلافت ہے، موت آئے گی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کس کا درخت ہے؟ تو وہی ابلیس آیا، کہتا ہے وہ درخت ہے۔ تو کہا یہ تو گندم یا انجیر یا انار کا درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ آدم نے کہا اللہ نے منع فرمایا؟ کہا اسی لیے تو منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، اسی لیے تو تم کو روکا گیا ہے۔ کہا نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ کہا اسی لیے تو منع کیا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ اور تو یا تو ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، اسی لیے تو اللہ نے روکا۔ تو آدم علیہ السلام ماں حوا آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ماں حوا کہتی ہیں ارے پاس میں جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں منع کیا ہے، پاس میں جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں منع کیا۔ دیکھو خواتین کا معاملہ ایسے ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ماں حوا کی قبر پر، ڈھیروں رحمتوں کا نزول ہو۔ ماں حوا نے کہا اور کہنے کے بعد اس درخت سے کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا شیطان تو خوشی سے مچل گیا کہ ہمارا کام تو ہو گیا، ہمارا کام تو ہو گیا، جو ہم چاہتے تھے ہم نے وہ کر دکھایا۔ اس پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے آدم وہ ہیں کہ اگرچہ تو نے یہ کام کر دیا تب بھی اللہ نے اپنا انہیں خلیفہ بنا کے رکھا، اللہ کی خلافت سے محروم نہیں ہوئے۔ ارے تو نے شرارت تو کر دی ہے لیکن پیشانی میں آج بھی اللہ کے محبوب کا نور چمک رہا ہے۔ کیا کیا؟ خالی کھلایا، جیسے ہی کھلایا تو بدن سے کپڑا اتر گیا،
بدن سے کیا اترا؟ کپڑا. ناخون کے کپڑے تھے جنتی کپڑے اتر گئے. جنتی کپڑے جو ناخون کے تھے اتر گئے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر دوسرا معاملہ تھا، براز کا معاملہ تھا. مطلب سمجھ رہے نا، براز کا معاملہ، پیٹ صفائی. سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معاملہ تھا. ایسا نہیں ہے، مت بولنا. قرآن کے اندر آیا ہے کہ بدن پہ جو کپڑے تھے وہ کپڑے اتر گئے. جب کپڑے اتر گئے تو حضرت آدم اما حوا علیہم السلام ادھر ادھر چھپنے کے لیے دوڑنے لگے. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے آدم کیا تم مجھ سے بچنا چاہتے ہو؟ تو مجھ سے چھپنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے مولا تجھ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے، مارے حیا کے میں بھاگ رہا ہوں، اس حالت تو تیری بارگاہ میں رہو. وہ لوگ غور کریں جو بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ لوگ غور کریں جو بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام انجیر کے درخت کے پاس گئے تو انجیر کے درخت نے اپنے پتوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آدم علیہ السلام نے پتوں کو جو ہے سطر بنایا، اس سے اپنے سطر کو چھپایا، اور چھپانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے آدم زمین پر اتر جاؤ، اے حوا زمین پر اتر جاؤ. ساتھ کو حکم زمین پر اتر جاؤ، ساتھ کے ساتھ مور کو حکم زمین پر اتر جاؤ. ابلیس کو بھی حکم اتر جا نیچے. پانچوں افراد کو نکالا، نیچے اتارا گیا. معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام جس زمین پر اترے تھے سبھی کو معلوم ہے وہ ہند کی سرزمین ہے. زمین پر اترے. ماں حوا جس مقام پر اترے اسے جدہ کا مقام کہا جاتا ہے. یہ شیطان الگ الگ مقامات پہ ان کو اتارا گیا. معلوم ہے اصفہان میں سانپ کو اتارا گیا. یہی وجہ کہ آج بھی اصفہان کے علاقے میں سانپ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ سانپ کو وہاں پر اتارا گیا. تو معلوم ہے اس کی وجہ سے سزا ملی ابلیس کو. تو سب سے پہلے ابلیس کا چہرہ بگاڑ دیا. کیا بگاڑا گیا؟ چہرہ بگاڑا گیا. تو پیارے چہرے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نور عطا فرما دیتا ہے نا. چہرہ بڑا عظیم ہے، اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا چہرے پہ مت مارا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے چہرے کو اپنے چہرے پر بنایا ہے، اپنے چہرے پر بنایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چہرے جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یہ خالی شان اور مقام بتانے کے لیے تھا. سانپ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیا تھا، جنت کے اندر پاؤں سے چلتا تھا، لیکن جب سزا ملی تو پاؤں چھین لیے. اب پیٹ سے گھسٹ کر کے چل رہا ہے. ابلیس کا چہرہ بگاڑا گیا، سانپ کے پاؤں چھین لیے گئے. مور بڑا حسین و جمیل خوبصورت تھا، اس کے پاؤں ایک دم بدصورت کر دیے. ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر یہ معاملہ رکھا گیا کہ وہ مہینے میں ان کو خون آنا شروع ہو گیا، جسے ایس کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو سبھی کو معلوم ہے زمین پر آنے کے بعد بہت سارے کام ہوئے. جیسے ہی زمین پر آئے گھبراہٹ. الخصائص الکبریٰ تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک، راوی رئیس المحسنین حضرت عبداللہ ابن عباس، اور حدیث صحیح ہے. جب میں زمین پر آئے تو وحشت محسوس ہوئی، کیونکہ جنت میں تھے تو فرشتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے تسبیح بولتے تھے. اللہ کے ذکر سے وحشت دور ہوتی ہے، گھبراہٹ دور ہوتی ہے، گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. لیکن زمین پر آئے یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. جب زمین پر آئے کچھ نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں اس کے مولا بڑی وحشت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ جبرائیل کو بھیج دیا. جبرائیل نے آ کر کیا کیا تھا معلوم ہے؟ اتنے کلمات کہے تھے. معلوم حدیث میں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وحشت اور گھبراہٹ ختم ہو گئی. حضرت آدم نے پہلا سوال کر دیا من محمد، یہ محمد کون ہے جن کا ذکر اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل کہہ دو ھذا آخر ولدک من الانبیاء، یہ محمد وہ ہیں کہ آپ کی اولاد میں جتنے نبی آئیں گے ان نبیوں میں سب سے آخر میں جو آئے گا اسے محمد کہا جاتا ہے. ساری گھبراہٹ دور ہو گئی. اب اس کے بعد بہت ساری باتیں، میرا بیان ہو چکا ہے پورا اس پر کہ آدم علیہ السلام حج کے لیے بھی ہندوستان سے گئے، بہت ساری باتیں. اور جب زمین پر آئے آدم علیہ السلام تو کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیا. آج ہم لوگ اپنے باپ دادا بولتے ہیں نا، باپ دادا کا کاروبار ہے، باپ دادا کا یہ کاروبار ہے.
اللہ اب آپ کہیں گے کپڑا بننا ہے کس کا کاروبار؟ ہم کہیں گے یہ بھی آدم علیہ السلام کا کاروبار ہے، کیونکہ جب زمین پر آئے تھے تو پتے تھے، انجیر کے پتے ہیں، وہ جنت سے لے کر کے آئے تھے، ان پتوں کا مقام یہ تھا کہ جب زمین پر آئے تو جنت کی خوشبو لے کر کے آئے۔ حضرت علی فرماتے جو ہوائیں چلتی تھی ان خوشبو کو لے کر کے جن جن درختوں کے اوپر سے گزر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھولوں کو پھلوں کو خوشبودار بنا دیا، خوشبودار بنا دیا پتوں سے۔ جب جنتی پتوں سے ہوا مس ہو کر کے جاتی ہے تو جن درختوں تک پہنچتی ہے پھل اور پھول دونوں خوشبودار ہو سکتے ہیں، تو سوچیں اس مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے اللہ نے پوری جنت پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اس کے صحابہ کتنے مہنگے ہوں گے، ان کی تربت پر اللہ نے کیسی رحمتوں کا معاملہ رکھا ہوگا، ذرا تصور کریں آپ۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، آنے کے بعد کھیتی باڑی کرنا شروع کی، کھیتی باڑی خود سے محنت کر کے غلہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چاہتے تو اللہ کے خلیفہ ہیں معلوم ہے، لیکن آدم علیہ السلام، ابھی آگے کی آیت میں یہ بات ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے آسمان کو کتنے سال تک نہیں دیکھا، سر کیوں نہیں اٹھایا؟ آج ہم لوگ گناہ کرتے، اتنے گناہ کرتے پھر بھی دیری سے کھڑے رہتے ہیں، لیکن ذرا سوچے آپ ایک ستائش شہادی کا معاملہ، لیکن پھر بھی آسمان کی طرف سب نہیں اٹھا رہا بہرحال۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے رہے، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ آپ کے جب پردہ فرمانے کا وقت قریب ہوا تو آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ میرا جنتی پھل کھانے کا من ہو رہا ہے۔ زور سے بولے نا یار، دنیا میں جنتی پھل کہاں ملنے والا ہے یار؟ دنیا میں کہاں ملنے والا ہے؟ یہ ہفتے مریم تھوڑے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے بھیج دے گا۔ ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کے لیے کہاں سے آئے گا جنتی پھل؟ لیکن آدم علیہ السلام کے لیے آ سکتا ہے، تبھی تو آدم علیہ السلام کہہ رہے جنتی پھل کھانے کا من ہو رہا، لیکن جنتی پھل سے اشارہ کچھ اور تھا، اشارہ کچھ اور تھا، کیونکہ جب آدمی پردہ کر کے جاتا ہے تو قبر میں لیٹتا ہے تو اللہ اسے بھی جنت کی کیاری بنا دیتا ہے، اور جنت کی کیاری میں روزی جو ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور انبیاء کو ملتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے نا، انبیاء کو روزی ملتی ہے، ہم لوگوں کے لیے کہاں سے ملی، ہمارے لیے کہاں سے ملی؟ فاتح آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بچوں سے، تو بچوں نے پوچھا کہاں پہ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ معظمہ پر چلیں۔ اچھا، آدم علیہ السلام جہاں اترے تھے وہ ہندوستان، کھیتی باڑی بھی جہاں ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ بڑا خوش نصیب ہے ہندوستان یار، ہاں یہی وجہ کہ یہاں کا کاشتکار بڑا خوشحال ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ابلیس کی اولاد کو یہاں کے کاشتکاروں کی خوشحالی پسند نہیں آتی ہے، ابلیس کی اولاد کو نہیں پسند آتی، ورنہ آدم کی اولاد کو کاشتکاری بہت گوار لگتی ہے، بڑی شاندار لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے۔ جی فرمایا کعبہ معظمہ کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ کعبہ معظمہ کا وجود تھا، اس پہ تاریخی بیان ہو چکا ہے حلیمہ ادریس کے افتتاح کے موقع، تو گئے دعا کے لیے، تو وہاں جب دعا کرنے گئے فرشتے کو کوئی عام انسان دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا، لیکن مصطفیٰ کا کرم ہوا، مصطفیٰ کے چچا امیر حمزہ نے دیکھا ہے۔ حضور کے چچا امیر حمزہ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جبرائیل کو دیکھوں، میں چاہتا ہوں جبرائیل کو دیکھوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جبرائیل آئے، آقا نے اشارہ کیا، آتے امیر حمزہ نے دیدار فرما لیا، دیدار کر لیا۔ تو مصطفیٰ چاہتے تو کام ہو جائے، جب فرشتوں کو میرا نبی اپنے امتیوں کو دکھا رہا ہے تو سوچے جب امتیوں کی آنکھوں میں مصطفیٰ نے یہ پاور دے رکھا ہے تو سوچے اللہ نے نبی کی آنکھوں میں کتنا پاور دیا ہوگا۔ جی تو گئے وہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ وہاں پر، تمام فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو جبرائیل نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایسی سی بات ہے، میرے والد نے جنتی پھل کھانے کا معاملہ رکھا ہے، کہا کہ کعبہ معظمہ کے پاس جا کر کے دعا کرو، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ارے بابا، اللہ تعالیٰ تو گھر سے بھی دعا کرو تو سن لیتا ہے، گھر سے بھی دعا کرو تو سن لیتا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، آپ نے کعبہ معظمہ میں کیوں بھیجا؟ تو آدم علیہ السلام کہے کہ میرے بچوں سن لو، اور بچوں کو بھیجا، بچوں کو بھیجا کہ وہاں جا کر کے دعا کرو، سہل مل گیا۔ یہ آدم علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا کہ گھر میں دعا کرو، اللہ سنتا ہے۔
لیکن جہاں اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہو اس مقام پر جا کر کے دعا کرو، یہ تمہارے والد کا فرمان ہے۔ تو جو آدم کی اولاد ہے وہ خاص مقام پہ جا کر کے دعا کرے گا، ابلیس کا تو کہیں بھی کریں کوئی فرق نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دعا سننے والا ہے نا، ہر جگہ دعا سننے والا ہے، لیکن زیدیہ کعبہ معظمہ میں جا کے کرنا دعا، وہاں جا کر کے دعا کرو۔ اور جب وہاں پہنچے جبرائیل سے ملاقات ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام آئے گھر، جب گھر آئے تو ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ دیکھا ہاتھ حوا کو۔ ہاتھ حوا نے جب فرشتوں کو دیکھا کہ یار نظریں ہیں یار ماں حوا کی نظریں لگے تو فرشتوں کو دیکھ لیا، جب دیکھا تو ہاتھ آدم علیہ السلام کو چھپنے لگی، ہاتھ آدم کے پیچھے چھپنے لگی کہ فرشتوں سے بڑا خوف طاری ہوا آپ کو، بس آگے چھپ جائیں، اور بتا دیا کہ جو میری بیٹیاں ہیں ہاتھ حوا نے سمجھایا اگر گھر میں کوئی فرشتہ نما شخص بھی آ جائے اگر وہ اجنبی ہے تو اس سے پردہ کیا کرو، یہی تمہاری ماں کا طریقہ ہے۔ ماں حوا اسی لیے تو چھپی تھی، ورنہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کیا پردہ؟ اور کہاں پردے کا حکم نازل ہوا تھا؟ کہاں پردے کا حکم نازل ہوا تھا؟ پردے کا حکم تو ہمارے نبی کے دور میں نازل ہوا، وہ بھی حضرت عمر کی خواہش پہ نازل ہوا ہے۔ حضرت عمر کی خواہش کی آقا سے کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں۔ آقا علیہ السلام مسکرا کر خاموش رہتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی خاموش ہے، معلوم نہیں، ہم کہتے عمر بھی جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں کہ نبی کی خاموشی جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نازل فرما دیتا ہے۔ تو آیت حجاب کا حکم آیا تو ماں حوا پیچھے چھپ گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اب آدم علیہ السلام کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں یہی طریقہ تم اپنے گھر میں رائج کر لینا۔ تو ان لوگوں نے جنت سے آدم علیہ السلام کے لیے کفن آیا تھا، زور سے بولو نا یار، اے اللہ زمین پر بھی تو کپڑے موجود تھے، زمین پہ کپڑے موجود تھے، جنت سے کیوں بھیجا؟ تو مولا کی طرف سے ذہن ملے گا، دماغ ملے گا کہ اس لیے بھیجا کہ جنتی آدمی کے لیے جنت کا سامان ہوتا ہے۔ تو یہیں سے ذہن مل گیا کہ تبرک کفن میں استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا فرمایا۔ اسی لیے صحابہ کرام آقا علیہ السلام نے چادر لیتے کہ کفن میں استعمال ہو جائے، آقا کے بال شریف لیتے منہ میں رکھ لیتے کہ برکت حاصل ہو جائے۔ معلوم ہے ہمارے اندر کمال ہونا ہو، لیکن اگر مصطفیٰ کا بال شریف ہمارے منہ کے اندر ہوگا فرشتے سوال کریں گے، ہم منہ جواب دینے کے لیے منہ کھولیں گے، مصطفیٰ کے بال شریف کی روشنی سے اللہ تعالیٰ قبر کو منور فرما دے گا۔ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو دیکھ لو یہ تصویر یار آپ کو، میرے مفتی اعظم نے فرمایا تو صحابہ کہیں گے نہیں دیکھ لو یہ آقا کا بال ہمارے منہ میں موجود ہے۔ جی اور نہلایا گیا آدم علیہ السلام کو، غسل دیا گیا۔ جو آدم کی اولاد ہے اس کو نہلانا ہے، مردے کو نہلانا یہ فرض کفایہ ہے، چاہے کوئی سی بیماری اس کو لاحق ہو، اگر سب لوگ چھوڑ دیے تو سب گنہگار ہو جائیں، چاہے کوئی سی بیماری اس کو لاحق ہو۔ بیماری لوگ کہتے ہیں بیماری کا یہ معاملہ، بیماری کا وہ معاملہ، چھوٹ چھاٹ کا معاملہ بھی ذکر کرتے ہیں، بھائی اپنا اپنا علم ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیثیں دو طرح کی، کسی نے کہا بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے جذامی سے بھاگنے کا حکم دیا، ہم کہیں گے خالی یہی حدیث یاد ہے؟ ذرا ترمذی کی حدیث کو اٹھا کے دیکھ لو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک جذامی شخص آیا، کول کی بیماری ہے، آقا نے اپنے پلیٹ میں اس کو کھانا کھلایا، فرمایا بسم اللہ کر، اللہ پر بھروسہ کر کے کھانا شروع کر دے۔ تو جہاں جیسی ضرورت تھی مصطفیٰ نے ویسا پیغام دیا، وہاں پہ ویسا پیغام دیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جہاں ضرورت تھی کہ یہاں ہٹنا چاہیے، بڑا گندا میلا کچیلا ہے، تو کہا ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اور جہاں دیکھا کہ لوگوں کا عقیدہ یہ بن رہا ہے کہ چھوٹ چھاپ ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا، تو وہاں فرمایا رکھو تم اپنے پاس اپنا نظریہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بیماری مڑ کر کسی کو نہیں لگتی ہے، یہ تو میرے پلیٹ میں کھا رہا، بیمار کھائے تو اسے بھی شفا مل جائے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جہاں بھاگنے کا حکم دیا تو کیوں گندا سندا بنا ہے، میلا کچیلا ہے، تو کہا ہٹ جایا یہاں سے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نہلایا گیا آدم علیہ السلام کو، نہلانے کے بعد فرشتوں نے کفن پہنایا،
کفن میں وہی 3 کپڑے جو آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ اس دور میں بھی 3 کپڑے استعمال ہوئے، چادر، لنگی اور قمیص۔ اس کے بعد نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھائی 4 تکبیروں کے ساتھ، 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد مینا کی وادی جہاں لوگ قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر مسجد خیف ہے، مسجد خیف کے بازو میں بغلی والی قبر تیار کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں پر لیٹنے کا موقع دیا ہے، آپ وہیں پر آرام فرما ہوئے، مٹی دی گئی اور کوہان کی طرح آپ کی مٹی قبر بنا دی گئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے آپ کے بچوں سے فرمایا کہ جیسے ہم نے تمہارے والد کے ساتھ کیا ہے ویسے ہی تم لوگ اگر کسی کا انتقال ہو تو کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ جی اب دیکھیں قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فَأَزَلَّ تو پھسلایا، بہلایا، بہانے میں لایا ان دونوں کو، کس نے کا؟ شیطان نے پھسلایا، انہا جنت سے، کہ نکال دیں۔ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے، سمجھے نا؟ تو برے آدمی کا ساتھی جب کوئی بنتا ہے تو وہ اچھا نہیں بن پاتا، برا ہی بنتا ہے۔ اس لیے دوستی کرنا ہے تو اچھا چھان کر کے کرو، برے کے ساتھ رہ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا، اچھے کے ساتھ۔ میں تو ہمیشہ ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے دوستی کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ مسجد میں رہنے والا عام طور سے نمازوں کا پابند ہوتا ہے تو نماز کی پابندی کا جذبہ ہے، عام طور سے نشہ نہیں کرتا ہے تو نشہ بھی چھوٹ جائے گا، بہت ساری خامیوں سے، برائیوں سے بچتا ہے۔ تو دوستی کرو مسجد والوں سے، کیونکہ آدمی جس نیت سے دوستی کرتا ہے اس کا صلہ بھی ملنے والا ہے۔ اب ہم لوگ تو دوستی کرتے نہیں ہے، وہ دوست ہے، وہ دوست ہے۔ آقا نے فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو سنی مسجدوں سے جڑے ہوں گے تو وہ سنیوں کے دوست ہوں گے، سنیوں کے مذہب پر ہوں گے۔ سب مسجد اچھی بات ہے، سب مسجد اللہ کے گھر ہے، لیکن ایک مسجد وہ بھی ہے جسے مصطفیٰ نے گرانے کا حکم دیا تھا۔ اسے بھول کر کے سکے کا ایک رخ دیکھو گے تو نقلی نوٹ ہاتھ لگ سکتی ہے، لیکن دونوں رخ دیکھ کر کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اصلی ہی نوٹ عطا فرمائے گا۔ تو اصلی ایمان دیکھنا ہے تو سکے کے دونوں رخ کو دیکھ کر کے چلو، سمجھ میں آیا نا؟ کہاں نرمی کہاں سختی، دونوں پہلو ہونا چاہیے۔ جی تو بہلایا، اب کیسے بہلایا سب بتایا نا، بڑی قسمیں کھا کھا کے بولا، بڑا قسمیں، وقاسمہما، اور دونوں کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہے انی لمن الناصحین، اے آدم و حوا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں۔ جیسے آج کے دور میں خیر خواہ ہوں، میں بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا، دیندار بن جاؤ۔ ارے پیارے دیندار بنانا یہ تو کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ آدمی کو ایماندار بنا دیا۔ جب ایماندار ہو جائے گا، ایمان سچا ہوگا، نور ایمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے خود بخود ایمان کی برکتوں سے دیندار بنا دے، کیونکہ سچے ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، سچا ایمان والا کبھی بے نمازی نہیں ہوگا، نور ایمان رکھنے والا کبھی بے روزات نہیں ہوگا۔ ایمان مضبوط ہو جائے گا تو نماز بھی مضبوط ہو جائے گی، روزہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، بڑا پکا نمازی لیکن چوری کرتا ہے، بڑا پکا نمازی دغا کرتا ہے، بڑا پکا نمازی باپ کو مارتا ہے، بڑا پکا نمازی ماں کو ڈانٹتا ہے، اس کا مطلب اس کی نماز میں کھوٹ ہے۔ ہاں اگر پکے ایمان والا ہوتا تو اسے معلوم ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی فرض ہے نا، تو اسے پکا ایماندار بننا چاہیے، سچا ایماندار۔ جی تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اس سے جس میں تھے۔ تو رب فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ سب۔ کون کون؟ حضرت آدم، حضرت حوا، مور، سانپ اور ابلیس، اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں کا بعض کا دشمن ہے۔ کیسا دشمن ہے؟ دیکھو سانپ کو انسان دیکھتا ہے تو مارنے دوڑتا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی سانپ انسان کا دوست ہوا؟ نہیں، سانپ کبھی انسان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، اللہ فرماتا ہے دشمن ہے وہ۔ ہاں تو سانپ کو انسان دیکھے تو مارنے دوڑے، اور سانپ انسان کو دیکھے تو کاٹے دوڑے، سمجھ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے تو فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، حضور نے فرمایا
5 فاسق اور بری چیزیں ایسی ہیں وہ حرم میں مل جائیں وہاں بھی مارو، حرم کے باہر ملے وہاں پر بھی مارو۔ نمبر 1 الحیہ، سانپ جہاں ملے وہاں مارو۔ سمجھ آیا؟ وہ کوئی اور ہوگا جو سانپ کو پلاتا ہوگا دو اور سانپ کاٹنے دوڑتا ہوگا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی۔ نمبر 2 العقرب، بچھو جہاں ملے وہاں مارو۔ نمبر 3 والفارہ، چوہا فاسق ہے، مارنے کا حکم ہے، مارو چوہے کو، آقا نے فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا الحداد، چیل جہاں ملے وہ مارو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب العقور، کاٹنے والا کتا، کاٹنے والے کتے کو مارنے کا حکم۔ ایسی اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ تو سانپ کو مصطفیٰ نے مارنے کا حکم دیا، لیکن ذرا سوچو، مصطفیٰ نے فرمایا سانپ فاسق ہے مارو اس کو، لیکن کیسا وہ سانپ ہے جو غار ثور میں مصطفیٰ کی زیارت کے لیے انتظار کر رہا ہے؟ کیسا ہے وہ سانپ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کو کاٹا تھا، نہیں، وہ تو منہ لگایا تھا، دانت گل گئے تھے، تبھی تو مصطفیٰ نے لعاب لگا دیا، زہر ختم ہو گیا، معلوم ہے؟ جی۔ تمہیں کا باز کا دشمن ہے۔ اچھا، مور دیکھتا ہے سانپ کو تو کھانے دوڑتا ہے، اور سانپ بھی اس کو کاٹنے دوڑتا ہے، اور شیطان کو ہم لوگ لاحول پڑھ کے ہمیشہ بھگاتے رہتے ہیں، ہمیشہ بھگاتے رہو۔ لیکن یاد رکھو، ایک حدیث پاک میں آیا، ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا، فجر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی، سو گئے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ السلام سے کہا کہ نماز نہیں پڑھے، سو گئے۔ حضور نے فرمایا ان کی کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا، سمجھ ہے نا؟ تو نماز کے پابند بناؤ تو شیطان خود بخود بھاگے گیا، لیکن ایمان لانے کے بعد پابندی کرنا، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، سمجھ ہے نا؟ اس سے سب کچھ خطاب ہے، ایمان والے تو پہلے سے ایمان والے ہیں، جو بے ایمان ہے وہ بھی ایمان لائے، نماز پڑھے، جی، برکتیں انہیں بھی معلوم ہو رہی ہے۔ جی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، ایک زمانے تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور برتنا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک، تو زمین